بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں، اپنے عقیدت مندوں اور وہ لوگ جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں ساتھ شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو اور وہ لوگ جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خاندوادے سے تعلق رکھتے ہوں، علم کی جستجو میں، روحانیت کی روشنی کی طلب میں جو لوگ میرے سلسلے سے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندوادے میں، اپنے سلاسل میں اور اپنے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہمارا سفینہ نجات المسائل کی 34 ایپیسوڈ اپنی منزل کی طرف جاری ہے۔ اس ٹرانسمیشن میں آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کے مسائل روحانی ہوں، جسمانی ہوں، یا پھر وہ موذی امراض کہ جس نے آپ کو، آپ کے شریر کو، آپ کے جسم کو بری طرح متاثر کر دیا ہو، آپ اس کا علاج جانیے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور ہمارا یہ ٹرانسمیشن جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کر سکیں، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو عملیات کی دنیا میں جن کو قدم رکھے ہوئے، کسی کو 50 سال ہو گئے، کسی کو 40 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 5 سال ہو گئے، آج وہ جانیں گے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ جو کسی نہ کسی وجوہات سے، کسی نہ کسی سبب سے ایک ایسی پریشانی میں، ایک ایسی مصیبت میں، ایک ایسی وبا میں وہ مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس کو نام دیا گیا ہے بندش۔ بندش کیا ہے یہ تو سب جانتے ہیں، بندش کے معنی کیا ہیں یہ تو سب جانتے ہیں، بندش کس طرح لگائی جاتی ہے اور کس طرح کھولی جاتی ہے، اور وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جس سے انسان متاثر ہو جاتا ہے، جس سے انسان کے اوپر بندش لگ جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے ایک ایسی بندش تو سنا ہوگا کہ جو انسان بندش لگا دیتا ہے۔ آج میں اس بندش کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جن عاملین کے اوپر باقاعدہ طور پہ جنات بندش لگا دیتے ہیں، اس بندش کو روحانیت کی دنیا میں کیا کہتے ہیں، آج آپ کو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں اس بندش کا ذکر کر دوں آپ سے کہ جس سے ہر عام بندہ متاثر و پریشان ہے، جیسے رزق کی بندش، جیسے رشتوں کی بندش، جیسے اولاد کی بندش، جیسے نفس کی بندش، تعلیم کی بندش، دماغ کی بندش، پورے وجود کی بندش، رزق کی بندش، عزت و توقیر کی بندش، کامیابی کی بندش۔ یہ بندش 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 ہم سنتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ہمارے کان پک گئے ہیں۔ یہ کیا ہے آخر؟ یہ کیا وبا ہے؟ یہ کیا بلا ہے؟ کیا سارے جہاں میں ہم ہی ہیں کہ جن کے اوپر بندش ہے؟ کہ سارے جہاں کے جادوگر ہمارے ہی پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ہمارے پاس ایسا کیا ہے؟ ہمارے پاس ایسی کون سی دولت ہے؟ ہمارے پاس ایسی کون سی نعمت ہے کہ جہاں جادوگر تمام اپنا جادو چھوڑ کے ہمارے پر پیچھے لگ گئے ہیں؟ یہ بندش ہے کیا؟ آج اس کی حقیقت سے پردہ میں اٹھاؤں گا آپ کے سامنے، کہ جس سے اس کو آپ تسلیم بھی کریں گے، اس کی اصل وجہ بھی آپ جانیں گے، اس کی اصل وجہ بھی آپ سے سنیں گے۔ اب میں آپ کو پہلے ان کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ اس کون کون سی وجہوں سے انسان اس وباؤں میں مبتلا ہوتا ہے. اس بندش جیسی اس جو انسان کے اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی ہوتی ہے اس سے کیسے پہنچتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى میں آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے اور جو تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں سے کمائی ہوئی, یعنی کہ تمہارے ہی ہاتھوں سے, یہ سمجھ لیں تمہارے ہاتھوں سے جو تم کام کرتے ہو نا, تمہارے کیے ہوئے ہاتھوں سے آتی ہے. جو تم کام کرتے ہو, جو تم کام کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے, اس سے ہی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے. بعض گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں. اب میں آپ کو بالکل ابتدان کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ اگر ہم بندش کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کی جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ آتی ہے ہمارے ذہنوں میں, سوالات آتے ہیں رشتے کی بندش. اب رشتے کی بندش ختم ہو جاتی ہے, شادی ہو جاتی ہے, پھر آگے اولاد کی بندش, اور جب اولاد کی بندش بھی ختم ہو جاتی ہے پھر آگے آ جاتا ہے ہمارے ترقی کی بندش, کامیابی کی بندش. ہمیں اب اس بندشوں سے نکلنا ہے اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو. لیکن ہمیں اپنے ان بزرگوں کی باتوں پہ عمل کرنا ہے, جو سبب جو وجہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور اس کا علاج بھی میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ وجہ سن لیں کہ وجہ کیا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آج کی نیو جنریشن میں, اور اگر ہم آج سے 25 سال 30 سال پیچھے کا سفر کرتے ہیں, اس جنریشن میں ان لوگوں میں کچھ تو فرق رہا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آج سے ہم اگر 25 سے 30 سال پیچھے جاتے ہیں, جو ہمارے دادا دادی تھے, ہمارے نانا نانی تھے, ہمارے بزرگوار تھے, ہمارے بڑے بوڑھے تھے, وہ یقیناً ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہم سے کیا کرتے تھے کہ بیٹا یہ کام نہ کرو, یہ نہیں کرو, ایسے نہیں کرو, ویسے نہیں کرو. ہم اس پہ عمل کرتے تھے. لیکن آج کی جنریشن کو ہم وہی بات اگر ہم بتاتے ہیں تو لوگ, آج کی جنریشن کہتی ہے کہ مما پپا یہ آپ دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں, جبکہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے. یہ دقیانوسی باتیں تو ہیں, لیکن اس وقت کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہو اس وقت تو آپ کو آپ کے اوپر فوری نہیں ہوتا, لیکن اس کا اثر کچھ عرصے کے بعد آپ پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے بزرگان دین فرماتے تھے, بڑے بڑے فرماتے تھے کہ جب بچی بالغ ہوتی ہے, جب بچی بالغ ہوتی ہے تو بزرگان دین فرمایا کرتے تھے, بڑے بڑے فرماتے تھے کہ جب وہ تو ان کے جو بال ٹوٹتے ہیں, ان کے جو بال جھڑتے ہیں, اس کو ایک جگہ لپیٹ کے بقاعدے تو انگلی فنگر میں لپیٹ کے اس کو 3 دفعہ دھتکارتے تھے اور اس کو پھینک دیا کرتے تھے. اس کا کیا ریزن تھا, اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کو دھتکار, جیسے ہم 3 دفعہ ایسے دھتکارتے ہیں نا, ایسے تھوک پھینکتے ہیں اس کے اوپر, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بال ٹوٹ کے گرتے ہیں نا, اگر جب آپ یہ عمل کر کے بالوں کو پھینک دیتے ہیں نا, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی حاسدین کے ہاتھ میں آپ کے وہ بال لگتے ہیں نا, تو اس پہ اگر وہ کسی قسم کی بندش لگانا چاہے تو اس میں بندش نہیں لگ سکتی, اس پہ بندش نہیں لگ سکتی. اور دوسری بات کہ بالوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں نا, وہ باقاعدہ طور پہ عورت کے بالوں پر عاشق ہوتے ہیں. یہ بات میں اپنی پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں, لیکن آج تفصیلی میں آپ کو اسی لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی حقیقت پتہ لگے. جب ہم کسی بال کو جو ٹوٹے ہوتے ہیں, ہم جو 3 دفعہ دھتکار کے جو پھینکتے ہیں, تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس پہ نہ تو کوئی بندش لگتی ہے, نہ ان بالوں پہ کوئی جادو ہوتا ہے. وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے بالکل کوڑا. اب اس پہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا, یہاں تک کہ کوئی شیاطین جنات بھی اس کے اوپر مسلط نہیں ہوتے. اچھا, بعض لوگ ہوتے تھے وہ بالوں کو جلا دیا کرتے تھے, بعض لوگ ہوتے تھے وہ بالوں کو دفنا دیا کرتے تھے, لیکن بالوں کو ایسے نہیں پھینکا کرتے جیسے ہر گھر میں بال اڑ رہے ہیں. اچھا, گھر کے اندر بے برکتی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بال جو نا بکھرے ہوئے گھر کے اندر پھیل رہے ہوتے ہیں. بعض مائیں کنگیاں کرتے ہیں, بال ایسی چھوڑ کے ایسی جہاں بیٹھی ہوتی ہیں وہیں پھینک دیتی ہیں, جہاں بھی ہوتے ہیں وہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے برش اٹھایا, بال نکالے, آپ نے وہیں پھینکے, وہیں کنگا کر کے آپ کنگا رکھ کے چلے گئے. یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے. اب ہم اس سے تھوڑا سا آگے کی جانب بڑھتے ہیں. اور ایک بات اور, جو لیڈیز جو بچیوں کے سر کے اندر تیل لگایا جاتا ہے, اس سے بھی وہ بچیاں محفوظ ہو جاتی ہیں بندشوں سے, ان سے بچیاں محفوظ ہو جاتی ہیں شیطانی اثرات سے. جن بچیوں کے سر پہ تیل لگا ہوا ہوتا ہے, جن بچیوں کے تیل لگانے کے بعد جو آپ نے دیکھا ہوگا بچے
پہلے کی مائیں جو ہوتی تھی وہ چوٹی باندھ دیا کرتی تھی جس میں بل دیا کرتی تھی. اچھا اس کا بھی بل دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بل دیا جاتا ہے یہ بیسیکلی ایک گرہ ہوتی ہے, اور یہی گرہ بندش کہلاتی ہے, جو اچھائی کے لیے لگائی جاتی ہے, کہ جس کے اوپر اگر اس کے بال کسی شر کے ہاتھ میں لگ جاتے ہیں, کسی حاسدین کے ہاتھ میں لگ جاتے ہیں, تو اگر اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی بندش لگانے کی کوشش کرتا ہے تو اس بچی پہ کوئی اثر انداز نہ ہو. اور دوسری بات کہ جب سر کے اندر تیل لگ جاتا ہے تو پھر یہی جنات جو نا, شیاطین جنات جو ہوتے ہیں جاتے ہیں سے. عورت کے جسم کے بال وہ واحد حصہ ہے کہ جو یہ سمجھ لیں کہ ایک مصیبت, ایک آفت زدہ ہے, اس کے اوپر شیطان بہت جلد اور بہت آسانی سے مسلط ہو جاتا ہے. اس لیے بالوں کو ڈھپنے کا حکم دیا گیا ہے, سر کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے. اب ہم اس سے تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مائیں, جب آج سے 25 سے 30 سال پیچھے کی جانب ہم چلے جاتے ہیں, جب بیٹیوں کی شادی کی جاتی تھی, جب بیٹیوں کی شادی کی جاتی تھی تو سب سے پہلے جو بوڑھے ماں باپ ہوتے تھے, جو دادی دادا نانی نانا ہوتے تھے, کہ وہ لوگ ایک دن ایسا مخصوص کرتے تھے کہ جس کو کہا جاتا ہے رسم حنا, یعنی کہ ہم اس کو اردو میں اگر کہیں تو ہم مہندی و ماہیوں کا اس کو کہتے ہیں. لیکن اب آج کی جنریشن یہ کہتی ہے, یا آج کے کچھ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہندی اور مائیوں کا کانسیپٹ, مہندی اور مائیوں کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے, ہمارے اسلام سے نہیں ہے. جبکہ ایسا ٹھیک ہے بالکل, نہ تو اس کا تعلق ہمارے دین سے نہ اسلام سے, لیکن اس کا تعلق ان وجوہات سے ہے کہ جن کی وجہ سے وہ بزرگان دین یا بوڑھے بوڑھے کیا کرتے تھے. اچھا وہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ ڈھول بج رہا ہے, گانے بج رہے ہیں, یہ تو بات کی نیو جنریشن نے ڈالا جس کو ہمارے دین نے منع کیا ہے. لیکن اصل میں جو رسم حنا ہوتی تھی, وہ جو لڑکی ہوتی تھی, جو دلہن ہوتی تھی, اس کو جو مہندی لگائی جاتی تھی. اچھا مہندی اسی لیے لگائی جاتی تھی کہ مہندی کے بارے میں ہمیں حدیث سے بھی ملتا ہے, ہمیں بزرگان دین سے بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مہندی کی جو خوشبو ہوتی ہے نا, اس سے شیاطین جنات بھاگتے ہیں, اور جو مسلم جنات ہوتے ہیں نا, جو نیک جنات ہوتے ہیں, وہ اس کے حفاظت کے لیے معاون اور اس کے مددگار ہوتے ہیں. آج اگر کسی لڑکی سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے مہندی کیوں لگائی ہے, تو بولتے ہیں آج تو فیشن ہے. آپ دیکھیں مہندی اگر لگتی ہے تو ایک سے ایک نئے نئے ڈیزائن کی مہندیاں لگتی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیشن کے لیے لگا رہے ہیں, جبکہ پہلے کی اگر دیکھا جائے تو مہندی پورے ہاتھوں پہ لیپ دی جاتی تھی, پورے ہاتھوں پہ لیپ دی جاتی تھی, پوری پیروں پہ لیپ دی جاتی تھی, اور یہاں تک کہ سر تک میں مہندی لگائی جاتی تھی, صرف اس ہی وجہ سے. جبکہ اگر مہندی کے پتے اگر دیکھا جائے نا, اور مہندی کے پتوں کی اگر میں آپ سے بات کروں, مہندی کے جو بیج ہوتے ہیں نا, بیج جس کو کہا جاتا ہے ہرمل, ہرمل کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے, جس کو کالا دانہ کہتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر گھروں میں اس کی دھنی دیتے ہیں. اس کو پڑھ کر جو بھی عاملین ہوتے ہیں یا جو بھی عمل کرنے والے ہوتے ہیں, یا گھر کے خیر و برکت کے لیے کالا دانہ پڑھ کے پورے گھر میں دھنی دی جاتی تھی. کیوں دھنی دی جاتی تھی؟ وہ اس وجہ سے دھنی دی جاتی تھی کہ جو ہرمل ہوتا ہے, اس کے دانوں کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جب اس کو جلایا جاتا ہے, جب اس کو جلانے سے اس کا جو دھواں اٹھتا ہے, اس کے دھوئیں سے بزرگان دین ہمارے بڑے بڑے فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر سے جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, جو جنات ہوتے ہیں, جو وہ وبائیں, جو بلائیں ہوتی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہیں, وہ گھر سے نکلتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں ہرمل ہے, ہرمل ہے, اس کا جو بیج ہے اس کے باقاعدہ طور پر فرشتے ہوتے ہیں, اور یہاں تک کہ فرشتے اس کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں. یہ وہ پودا ہے یہ مہندی, کہ جس پہ جنات بھی عاشق ہیں, کہ جس کے پر باقاعدہ طور پہ فرشتے موجود ہیں. میں اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں تفصیلی. تو وہ جو ہرمل کی دھنی دی جاتی تھی, وہ انہی بندشوں کو ختم کرنے کے لیے, انہی اثرات کو دور کرنے کے لیے دی جاتی تھی. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہینا کی, یعنی کہ مہندی کے پتوں کی. مہندی پہلے اسی لیے استعمال کی جاتی تھی تاکہ بچی ان بلاؤں سے محفوظ ہو جائے, ان شیاطین سے محفوظ ہو جائے, ان لوگوں سے محفوظ ہو جائے. اچھا مہندی کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ جب مہندی اسکن پر لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کے میڈیکلی بھی فائدہ ہوتا ہے اور روحانی بھی فائدہ ہوتا ہے. میڈیکلی فائدہ کہ اس سے آپ کے جسم کے اندر ٹھنڈک پہنچتی ہے, اور یہ آپ کے اندر سادے خون جو ہوتا ہے اس کو اپنے اعتدال پر لے کے آتی ہے, اس کو صاف کرتی ہے. یہاں تک کہ مہندی اگر اسکن کے اوپر الرجک ہوتی ہے,
تو اس کے اوپر اگر مہندی لگائی جائے تو الرجی ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ دانے وانے اس چیز کو بھی ختم کرتی ہے مہندی کے پتے. یہ مہندی کی ظاہری اس کے فائدے ہیں. اب اس کی روحانیت کی طرف اگر ہم آتے ہیں نا تو اس کی خوشبو سے شیاطین دور ہوتے ہیں. اس کی یہ تاثیر ہے مہندی کی، اس لیے مہندی لگائی جاتی تھی کہ تاکہ اگر کوئی شیاطین، کیونکہ پہلے کے لوگوں میں دیکھا تھا جب گاؤں دیہاتوں میں لوگ رہتے تھے تو وہاں پہ ویران، سناٹا، جنگل، بیاباں، یہ چیزیں زیادہ ہوتی تھی. تو اس وقت کی نسبت اور آج کی بنسبت جو اس دور تھا نا، اس دور میں یہ شیاطینی قوتیں اور یہ جانات، یہ جادو، یہ معاملات، یہ پریشانی کئی گنا زیادہ تھا. لیکن اب آپ یہ کہو گے کہ آج کی نسبت پہلے کی نسبت آج زیادہ ہے. آج اگر زیادہ ہے نا تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ ہے، ورنہ حقیقت میں بہت کم ہو گیا ہے. یہ سوشل میڈیا میں ہر بندے نے اچھل کے جو بتانے شروع کیا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا آج کے دور میں، جبکہ پچھلے دور میں اس وقت حقیقت میں یہ چیزیں موجود تھیں. تو مہندی کا استعمال اسی لیے کیا جاتا تھا. اچھا، اب دوسری بات پہ آتے ہیں کہ جب وہ دن آتا ہے، جب رخصتی سے پہلے جب اس کو مائیوں بٹھالا جاتا تھا، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ دلہن کو اکیلے نہ چھوڑنا. وہ اسی وجہ سے اکیلے نہ چھوڑنے کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ جو اثرات ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھٹکتے ہوئے ہمزاد ہوتے ہیں، کچھ شیاطینی جنات ہوتے ہیں، وہ اس پہ حملہ آور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ سب سے زیادہ شیطانی چیزیں، سب سے زیادہ نیگیٹیوٹی قوتیں جو بالغ بچی ہوتی ہے، جس کی شادی قریب ہوتی ہے نا، اس کے اوپر زیادہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی لیے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا. اور دوسری بات، بڑے بوڑھے یہ کرتے تھے کہ دلہن کے پاس باقاعدہ طور پہ کوئی لوہے کی چیز رکھ دیا کرتے تھے، جیسے کوئی ناخن کٹر رکھ دی، کوئی چھری رکھ دی، کوئی ایسی چیز رکھ دی. اور یہ کہتے تھے کہ ان دھاتوں کی یہ تاثیر ہے. بعضوں کا چاندی رکھ دیا کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ان دھاتوں کی یہ تاثیر ہے کہ جہاں پہ یہ دھات موجود ہوتی ہے وہاں پہ نیگیٹیوٹی کے اثرات نہیں ہوتے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں اب کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے یہ چیزیں وبائیں بلائیں زیادہ پھیل رہی ہیں. اب یہ چیزیں ترک کر کے اس میں گانے بازی لیا ہے، یہ چیزیں ترک کر کے اس میں مختلف قسم کے شور شرابہ لیا ہے، اور ہر وہ کام لیا ہے جو جس کو شریعت منع کرتی ہے، جس کو ہمارا دین منع کرتا ہے. اب سارے کام وہ ہیں اس میں. پہلے جبکہ یہ کام بالکل بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اور صرف انہی چیزوں پہ عمل کیا کرتے تھے جو میں نے بتایا کہ جس سے انسان محفوظ رہ سکتا تھا، جس سے اس کی نسلیں محفوظ ہوتی تھیں. کیونکہ یہ چیزیں حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں کہ جب میاں اور بیوی جب آپس میں صحبت کرتے ہیں، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب باوضو ہوتے ہیں، جب باشرع ہوتے ہیں، تو شیطان ان کے قریب نہیں آتا. اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کہ کسی نے اللہ کا نام نہ لیا، وضو نہ کیا، اور اس نے غیر شرعی طور پہ وہ کام کیا، تو شیطان بھی اس جمع کے اندر شریک ہو جاتا ہے، اس فعل میں شریک ہو جاتا ہے. یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ شیطان اس فعل میں شریک ہو جاتا ہے تو وہ تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی برباد کر دیتا ہے. تو ہمارے دین میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ہم عمل کریں تو ہم بڑی بڑی وباؤں سے محفوظ ہو سکتے ہیں، بڑی بڑی بلاؤں سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں. یہ تھی وجوہات جس کو ہم نے ترک کر دیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ مثال کے طور پہ اب ہے جیسے جھاڑو. اب اگر میں جھاڑو کی بات کروں تو لوگ بولیں گے لو جی دین میں بھی ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اسلام میں بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جب دل کرے جب جھاڑو لگاؤ، ہماری تو شریعت منع نہیں کرتی. جبکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بے تک بے ٹائم گھر کے اندر سے جھاڑو لگانا تنگ دستی مفلسی لے کر آتی ہے. اور میں آپ کو واقعہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک عورت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آئی. اس نے جب اپنی شکایت کی تو آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا، آپ نے کہا کہ تجھ پر تو کچھ نحوست برس رہی ہے، تو کون سا ایسا فعل کرتی ہے اپنے گھر کے اندر. یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب دونوں وقت مل رہے ہوں، یعنی کہ جب مغرب کی اذانوں کا ٹائم ہو، اس وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے. آپ جھاڑو دو، جھاڑو دینا منع نہیں ہے، لیکن اذانوں کے وقت جب اذان ہو اس وقت جھاڑو نہیں لگانی چاہیے.
اور یہاں تک کہ جھاڑو آپ نے کھڑا کر کے نہیں رکھنا چاہیے، جھاڑو کچن میں نہیں رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جھاڑو کا جو فعل ہے نا وہ آپ کے گھر کے اندر سے، کیونکہ جھاڑو جب پڑتی ہے گھر کے ہر دیواروں سے، نیچے سے، ہر جگہ سے وہ کچرا نکال کے لے کے باہر پھینکتی ہے. تو اس میں جو وبائیں ہوتی ہیں، اس میں جو بلائیں ہوتی ہیں، اس میں جو گندگی ہوتی ہے، اس میں جو کچرا ہوتا ہے، اس میں سب کچھ. اور جب جھاڑو کو ہم کچن کے اندر رکھتے ہیں، اپنے باورچی خانے کے اندر اگر ہم رکھتے ہیں تو اس میں بھی تنگ دستی ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ اس کا تعلق تو کوئی نہیں ہے لیکن اس کے فائدے اور نقصانات ضرور ہیں. اچھا، اس سے بھی گراہیں لگتی ہیں اور پھر انہی گراہوں کو ہم بندش کا نام دیتے ہیں. یہ بندش کی وجوہات ہیں. اچھا، اب اس کا حل کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ کسی ہر قسم کی بندش کی بات کر رہا ہوں میں، جہاں پہ لفظ بندش آئے وہاں پہ یہ علاج آپ کر سکتے ہو. اور آپ اگر معالج ہو تو آپ اپنے مریضوں کو بھی یہ کر کے دے سکتے ہو. آپ نے کرنا یہ ہے کہ 7 لیمو منگوانا ہے اور 100 گرام لونگ منگوانی ہے اور 100 گرام آپ نے کالا دانہ منگوانا ہے، یعنی ہرمل، جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے آپ سے. اچھا، کالا دانہ اور لونگ آپ آپس میں ملا دیں اور ملانے کے بعد آپ نے 40 بار سورہ قریش پڑھنا ہے اور 500 مرتبہ یا فتاحو پڑھنا ہے. آپ نے 40 بار سورہ قریش پڑھنا ہے اور 500 بار یا فتاحو پڑھ کے اس پہ دم کر دینا ہے. اور وہ جو لونگ اور جو کالا دانہ ملایا ہے آپ نے، اب آپ نے اس کے 9 حصے کر لینا ہے. 9 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ جس بندے کے اوپر سے بندش اتاری جاتی ہے اس کے اوپر سے 9 مرتبہ اتارا جائے، اس کو جلا دیا جائے اور اس کو جلا کے اس کی جو راکھ ہوگی اس کو کسی مٹی میں دبا دیا جائے تو بندش ختم ہو جاتی ہے. کسی بھی قسم کی بندش ہو ختم ہو جاتی ہے. اچھا، جو لیمو ہے وہ 7 لیمو جو آپ نے لیے، ہر لیمو پر آپ نے 7 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کرنا ہے. 7 بار سورہ قریش پڑھ کے لیمو پہ دم کرنا ہے اور ایک تسبیح یا فتاحو کی ایک لیمو پہ پڑھ کے دم کر دینا ہے. فتاحو کے معنی ہوتا ہے کھولنے والا. اور ایک لیمو اپنے سرہانے رکھ کے سو جائیں، صبح اپنے اوپر سے اتاریں، 2 ٹکڑے کریں، اس کو جلا دیں. جب وہ جل جائے اس کے بعد اس کو کسی مٹی میں یا کسی ویران جگہ پہ یا کہیں بھی جا کے دبا دیں. اس کو 7 دن کا عمل لیمو والا ہے، 9 دن کا عمل ہرمل اور لونگ کا ہے. آپ یہ کریں، دیکھیں کیسے بندش ختم ہو جاتی ہے. بندش کسی بھی قسم کی ہو، جہاں لفظ بندش کا ہے نا آپ وہ یہاں یہ عمل کر کے دیکھ لیں. لیمو، ہر لیمو پہ آپ نے 7 بار سورہ قریش پڑھنا ہے اور ایک تسبیح اسم یا فتاحو کی پڑھنا ہے. 7 لیمو اسے تیار کر کے دے دینا ہے مریض کو دے رہے ہو تو سارے ایک ساتھ دم کر کے دے دو. اور یعنی کہ 100 گرام لونگ اور 100 گرام ہرمل یہ دونوں ملا لیں، 40 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کریں اور 500 مرتبہ اسم یا فتاحو پڑھ کے اس پہ دم کریں اور اس کے 9 حصے کریں. ایک حصہ اپنے اوپر سے 9 مرتبہ اتار کے جلا کے اس کو کہیں بھی دبا دیں. اچھا، آپ نے اس کو کھلا نہیں پھینکنا، آپ نے اس کو دبانا ہے. جب ہم کسی چیز کو کھولتے ہیں نا، جب ہم کسی کا اتارا کرتے ہیں، جب کسی کی بندش کو ہم کاٹ کرتے ہیں کسی کی بندش کو، تو ہم اس کو جلا کے اگر اس کو زمین کے اندر دفنائے نا تو وہ فوری فائدہ دیتا ہے، وہ فوری اثر رکھتا ہے بنسبت ایسی کھول کے پھینک دینے سے. ایسی کھول کر پھینک دینے سے نقصان کسی اور کو ہو سکتا ہے. اگر وہ شخص اس سے گزرے گا تو یہی جو آپ نے بندش کی کاٹ کی ہے نا تو وہ اس شخص کو متاثر کر دیتی ہے کہ جس کے اوپر اتارا کیا جائے یا جو اس کے اوپر سے گزرا ہو. آپ جب بھی کسی کا اتارا کریں تو کوشش کریں کہ زمین میں دبا دیا کریں یا سمندر میں، نہر میں بہا دیا کریں اس کو. لیکن جو بندش کی کاٹ ہوتی ہے، جو ہم نے طریقہ ابھی آپ کو میں نے سمجھایا ہے، یہ کر دیا کریں. اچھا، اب ہم آ جائے، یہ تو وہ بندش ہے جو اس کی عام اجازت ہے، سب لوگ کر سکتے ہیں اس کی. جہاں لفظ بندش، رکاوٹ آپ کو ذرا سا بھی فیل ہو کہ آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں، آپ یہ فیل کر لو، عام لوگ کر لیں. میں نے ہر عام لوگوں کو اس کی اجازت دی ہے، لیمو والے عمل کی اور ہرمل اور لونگ والے عمل کی. اب ہم آ جاتے ہیں عملیات کی بندش. عملیات کی بندش کسے کہتے ہیں؟ اب یہ ٹاپک جو ہے یہ عاملین کے لیے ہے، یہ ان معالج کے لیے ہے جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں.
وہ خود بھی بندش کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا ایک تو یہ ہوتی ہے بندش کسی کو لگائی جاتی ہے, ایک ہوتی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کر دے, اسے انسان کو ایسی گرہیں لگ جاتی ہیں اپنے اندر کہ جس کو ہم بندش کہتے ہیں. بندش بیسیکلی گرہ لگنے کو کہتے ہیں, گرہ لگانے کو کہتے ہیں, یا بند کرنے کو کہتے ہیں, کسی کو کہتے ہیں. اب عاملین کی بندش کیا ہے؟ عاملین کی بندش دیکھیں, ایک بات یاد رکھیے گا, ایک عاملین کی وہ بندش ہوتی ہے جب عاملین کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے, وہ عمل کی تکرار کر رہا ہے, اس کو ایک حصہ گزر گیا, اس کو 2 حصہ گزر گیا, اس کو 3 حصہ گزر گیا, لیکن اس کو کامیابی نہیں مل رہی. ایک بندش تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کامیابی نہیں مل رہی. ایک بندش وہ ہوتی ہے جو ہماری آنکھوں سے تو اوجھل ہوتی ہے, لیکن وہ ایک ایسی گرہ ہوتی ہے جو باقاعدہ طور پہ شیاطین یعنی کہ جو جنات یعنی کہ جو موکلان ہوتے ہیں نا, جو جنات جادوگر ہوتے ہیں, جو بھی ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے جو مہاتیج ہوتے ہیں نا, وہ گرہیں لگا دیتے ہیں کہ جس سے انسان کو یہ لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے. اب وہ جب عامل عمل کرتا ہے, جب کسی کا علاج کرتا ہے, ایک کو فائدہ ہوا, عامل خوش ہوا کہ بھائی میری محنت رنگ لائی, اس نے دوسرے کا کام کیا, وہ بھی خوش ہوا. اس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمل جاری ہو گیا, لیکن وہ عمل آپ کا جاری تو ہو جاتا ہے لیکن ایک جگہ کے اسٹل رک جاتا ہے کسی بنا پر. کس بنا پر؟ اسی جنات جادوگر کی بنا پر, وجہ سے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب ہم رات میں اپنی پڑھائی کر رہے ہیں کسی بھی چیز کی حاضری کے لیے, ہم پڑھائی کر رہے ہیں کسی بھی کو بلانے کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ اب ہم پڑھ رہے ہیں, اب یقیناً ہمارے پڑھائی سے ایک تاثیر پیدا ہو رہی ہے, یعنی کہ وہ چیز جس کو ہم بلا رہے ہیں وہ پوری طریقے سے ہل رہا ہے, متاثر ہو رہا ہے ہمارے پاس آنے کے لیے. اب وہ ظاہر سی بات ہے, کوئی بھی موکل ہو, کوئی بھی جنات ہو یا کوئی بھی انسان ہو, وہ کسی کی غلامی کبھی بھی اختیار کرنے کی, کسی بھی غلامی نہیں کرنا چاہتا. زور زبردستی, کیونکہ جب ہم کسی کو پڑھائی کے ذریعے بلا رہے ہوتے ہیں نا تو ہم جبرن اس کو بلا رہے ہوتے ہیں. خوشی سے کوئی بھی نہیں بلاتا, خوشی سے کوئی بھی نہیں آتا. ہم طاقت کی بنا پہ اس کو بلا رہے ہوتے ہیں, ہم قہر کے ذریعے اس کو بلا رہے ہوتے ہیں, ہم جبر کے ذریعے اس کو بلا رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم بلا رہے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ ہمیں مختلف قسم کے وسوسوں کے اندر, مختلف قسم کی خواہشات کے اندر, مختلف قسم کے اسباب کے اندر وہ ہمیں پھنسا دیتا ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ جب ہم عمل کر کے فارغ ہوتے ہیں, جب ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے یا ہم کہیں بیٹھتے ہیں, جب ہم اس عمل کے دہراتے ہیں تو پھر ہم جو کہتے ہیں وہ ہونے لگتا ہے. آئی نا بس سمجھ میں؟ تو یہی جنات جو ہوتے ہیں نا, عامل کو اتنی آسائشیں دے دیتے ہیں, اتنی آسائشیں دے دیتے ہیں کہ اس کا ہر کام ہوتا ہے, لیکن وہ عامل کے اوپر اندر جو ہوتا ہے نا اس کو ایک ایسی گرہ لگاتے ہیں اس کے دماغ کے اندر کہ اس کا ہر چیز ان عامل لوگوں کے اوپر لگ جاتا ہے, اس علاج و معالجے کے پیچھے لگ جاتا ہے, پھر وہ ادھر سے آہستہ 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 غافل ہونے لگتا ہے. کوئی بھی موکلان, کوئی بھی جنات ایسے نہیں ہے کہ آپ نے بلایا ہاں 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 میں آ گیا, بولو کیا کام ہے, ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نا 40 دن کی حاضری کر لو یہ عمل ہو جائے گا, حاضر آ جائے گا, 3 دن میں کر لو آ جائے گا, 1 دن میں کر لو آ جائے گا, 2 گھنٹے میں کر لو آ جائے گا, ساری زندگی کرتے رہو کوئی نہیں آئے گا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. آپ بے ترتیب ساری زندگی کرتے رہے کوئی نہیں آتا. ترتیب وار کریں گے تو وہ آپ کو پہلے آپ کو ایسے اسباب میں, ایسے وجہ میں آپ کو پھنسا دے گا نا کہ آپ اس میں ایسے دنیا کے معاملات میں الجھ کے رہ جاؤ گے نا. وہ بولے گا اچھا وہ میری اس عامل سے جان چھٹی, اس نے مجھے بالکل اپنے قریب کر لیا تھا. یعنی پہلے ہمیں محسوسات ہونے لگتا ہے, پھر ہمیں اس سے خوشبو آنے لگتی ہے, پھر ہمیں ایسا فیل ہونے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے, پھر ہمیں ایسا فیل ہونے لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کچھ ہے, پھر ہمیں فیل ہونے لگتا ہے, پھر اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. کبھی کوئی کنگا گر گیا, کبھی کوئی پانی کا گلاس گر گیا, کبھی انہوں نے لائٹ آن کر دی, اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. جب یہ اعمال ہونے لگتے ہیں نا, جب یہ طریقے ہونے لگتے ہیں تو عامل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. جب عامل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ اور محنت کرتا ہے, اور جب وہ اور محنت کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اور قریب آ رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. یہاں ایسی چیزیں محسوسات ہونے لگتی ہیں نا, پھر وہی موکلان, پھر وہی جنات جو نا عامل کو جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کو پھر وہ دنیاوی معاملات میں الجھ کر جب لگ جاتا ہے نا, پھر وہ اس کی طرف سے اس کا دھیان اور وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات.
ایسا میرے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں اس منزل سے نکالا. یہ ابتدان کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس کے بعد پھر آپ کو آوازیں آنے شروع ہوتی ہیں. آوازیں آنے کے بعد پھر یہی چیزیں آپ کو، آپ کا جو مشاہدہ ہوتا ہے اس میں آتی ہیں. پھر جب آپ حالت مراقبے میں ہوتے ہیں پھر اس میں یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. اس کے بعد جب اس میں پختگی ہو جاتی ہے، اس میں آپ یہ کامل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اپنے با نفس نفیس اپنے وجود کے ساتھ آتی ہیں چیزیں. اپنے وجود کے ساتھ آنا اتنا آسان نہیں ہے. 40 سال گزر جاتے ہیں لوگوں کو، 30 سال، 25 سال گزر جاتے ہیں لوگوں کو. ایسا نہیں ہے کہ 40 دن کے پڑھائی میں وہ چیز آ جائے گی اور آپ اس کو بولو گے جاؤ یہ کر لو، جاؤ وہ کر لو، جاؤ ایسا کر لو. ایسا نہیں ہوتا. اب عاملین کے اوپر جو یہ بندش لگ جاتی ہے، اب عاملین کے اوپر جب یہ حالت قبض ساری ہو جاتی ہے تو اس کو کس طرح توڑا جاتا ہے؟ اچھا، یہی عملیات کی دنیا میں ہوتا ہے اور یہی سلوک کی دنیا میں ہوتا ہے. سلوک کے راستے کے اندر اس کو حالت قبض کہتے ہیں اور عملیات کی دنیا کے اندر اس کو روحانی گرہ کہتے ہیں، عملیاتی گرہ کہتے ہیں. یہ جو انہی موکلان کی صورت پہ لگتی ہے ہمارے اوپر. کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس گرہ کے بارے میں، اس بندش کے بارے میں؟ تو عاملین اب کیا کرے، کیسے اپنے آپ کو ان وسوسوں سے، کس طرح اپنے آپ کو ان گرہوں سے نکالے اور کھولے؟ اس کے لیے بزرگان دین نے طریقہ کار سمجھائے. بزرگان دین اس کو طریقہ کار سمجھائے کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہو، آپ ہر جمعے کی شب آپ ایک پانی کا گلاس لیں اور تھوڑا سا میٹھا رکھ لیں. اچھا، میٹھا اگر نہ بھی ہو کچھ، آپ گھر سے تھوڑی سی چینی رکھ لیں، اس میں تھوڑا سا گڑ رکھ لیں، بتاشے رکھ لیں، ریوڑیاں رکھ لیں. اس ٹائپ کی کوئی بھی میٹھی چیز آپ رکھ لیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور آپ اپنے جو پہلے آپ اس کو آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے. فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے سبق کو اتنا ہی دہرانا ہے جتنا آپ پڑھ رہے ہو. آپ نے اپنی پڑھائی کے ٹائم سے الگ، جو آپ کے پڑھائی کے ٹائم میں نا، جیسے مثال پہ ہم 313 بار سورہ قریش پڑھ رہے ہیں رات میں، تو ہم رات میں تو پڑھ رہے ہیں، وہ تو ایک الگ ہے. لیکن یہ اس عمل کے لیے جب ہم نے پانی کا گلاس اور میٹھا سامنے رکھا، ہم نے فاتحہ پڑھی اور 313 بار سورہ قریش پڑھی، یعنی کہ ہم نے جو بھی عمل کر رہے ہیں اپنا، سورہ بقرہ کر رہے ہیں، سورہ لہب کر رہے ہیں، سورہ مزمل کر رہے ہیں، سورہ یاسین کر رہے ہیں، چہل کاف کر رہے ہیں، ناد علی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کو کھولنے کے لیے بھی یہ عمل ہے. اس گرہ کو، اچھا جب وہ گرہ کھلتی ہے نا تو انسان کے باطن کی گرہ کھلتی ہے، انسان کا باطن روشن ہوتا ہے. کیونکہ یہ شیطان کا آخری وار ہوتا ہے، یہ شیطان کا آخری وار ہوتا ہے، یہ نفس کا آخری وار ہوتا ہے. جب انسان یہ گرہ کھول لیتا ہے تو اس کے اپنے باطن کی گرہ کھل جاتی ہے، جس سے کہتے ہیں کہ اس کی باطنی نظر کھلی ہوئی ہے. جب تک یہ گرہ نہیں کھلتی تو باطنی گرہ بھی نہیں کھلتی. تو اس کو کھولنے کے لیے میں آپ کو طریقہ کار سمجھا رہا ہوں. عاملین کے لیے آپ نے فاتحہ پڑھنا ہے، آپ نے اپنے سبق دہرانا ہے، جتنی تعداد میں پڑھ لے ہو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے ان تمام جو کچھ پڑھا اور جو کچھ آپ نے فاتحہ رکھی، فاتحہ پڑھی، جو کچھ آپ نے سامان رکھا، آپ نے ان تمام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اس کے بعد تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اس کے بعد تمام آپ کے آبا و اجداد، آل اولاد، ازواج مطہرات و اہل بیت، چاروں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، صحابی رسول، خیر التابعین، تابعین، تبع تابعین، علم المفرسین، محدثین، مورخین، ان تمام کے ارواحوں کو آپ نے پہنچانا ہے. اس کے بعد آپ نے بالخصوص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اقدس کو پہنچانا ہے. اور اس کے بعد جس سلسلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جس خانوادے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جو سلسلہ آپ پر غالب ہے، آپ اس سلسلے کے تمام بزرگوں کی کو یہ کریں. اور پھر اس کے موکلان کو اور پھر اس کے نیک جناتوں کو آپ اس کو اصال کریں اس کو. اور اس کے بعد آپ دعا کر کے وہ پانی آپ خود بھی پی لیں، اپنے جو بھی گھر والے ہیں اور سب اس کو پی سکتے ہیں، میٹھا سب آپس میں بانٹ سکتے ہیں. ہر جمعرات یہ عمل کر لیں اور 7 جمعرات یہ عمل کر لیں. دیکھیں آپ کے اندر کی جتنی بند گرائیں ہوں گی ساری کی ساری کھل جائیں گی. جس ہوگی نا کہ ہم نقش لکھتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہم عمل پڑھتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا،
ہم نے حب کا عطر تیار کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، بنائیے کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ ذرا یہ عمل کر کے دیکھیں، اور پھر جو آپ نے عطر تیار کیا ہوا ہے، جو آپ نے سامان تیار کیا ہوا ہے، پھر آپ اس کو پڑھ کے دم کر کے پھر ذرا دے کے دیکھنا. ہم باہر کی گراؤں سے تو واقف ہیں، ہم نے باہر کی گرائیں تو کھول لی ہیں، لیکن اب اندر کی گراؤں کو ہم کون کھولے؟ کیونکہ اندر کی گراؤں سے تو ہم ناواقف ہیں، ہم اس سے واقفیت نہیں ہے ہماری. جب ہی کہتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں اس روحانی رستے کے اندر عملیات کی دنیا میں استاد کا آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ واحد استاد ہے جو آپ کی باطنی گراہوں کو کھولتا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا بندش، اس کے اسباب، اس کی وجہ اور اس کا علاج. اب ہمیں ظاہر سی بات ہے ہماری سفینہ نیات المسائل آپ کے مسائل اور ان کا حل کے لیے، تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، یا اگر اس کے متعلق اور مزید کچھ پوچھنا ہو، اگر اور کچھ جاننا ہو، تو آپ مجھے کامنٹس بھی کر سکتے ہو. جی السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ حضرت جان، میں جمیل الرحمان بول رہا ہوں ٹیکس ریزر. جی جی بولیے. جی میں ڈاکٹر صاحب فلیدہ سلمانی ماشاءاللہ میں 40 دن مکمل 3 دن روزانہ لے کر رہتا 3 فلیتے. صحیح ہے. جی میں مزید بھی رہنمائی لے رہا کہ مزید میں انہیں کس طریقے کا استعمال کرا. میں ہنڈیز بھی کر رہا الحمدللہ. میں ڈاکٹر صاحب ملاقات بھی ہوئی ہے اپنا اسلام آباد میں نا، ٹھیک ہے، نے بھی تیار کیتا ہے عطر. الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے. اچھا حب کا عطر آپ نے تیار کیا ہے؟ جی عطر الحمدللہ میں نے تیار ماشاء کر اللہ. لیا نا. تو اس کا رزلٹ آپ کو کیسا ملا؟ جی الحمدللہ بہت اچھا اس کا رزلٹ. اور اچھا خوشبو بتا رہے دن بدن میں اس کو روزانہ نا 10 دفعہ میں دام بھی کر رہا ہوں، لیکن خوشبو تبدیل ہی ہوتی جا رہی ہے. صحیح 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 صحیح. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اس کو کنٹینیو کریں. تحفہ بھی دیا تھا نا، اللہ قبول کرے. اور ڈاکٹر صاحب نادی علی انشاءاللہ رضا شریف ہے نا، اب 1111 میں آپ نے جادو میں یہ دے دیا ہے جب میں اسلام آباد میں آیا تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جی باتیں لمبی ہو جائیں گی. نادی علی رمضان شریف میں انشاءاللہ کروں گا. اب 1111 آپ نے شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ نے اجازت مجھے دے دی ہے نا، انشاءاللہ میں یہ بھی جاری. لیکن مختصر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو فلیدہ سلمانی ہے نا، اس میں مزید میری رہنمائی فرما دیں بھائی. میں مزید کس طریقے سے اور استعمال فلیدہ سلیمانی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے اور باقی تمام لوگوں کے لیے فلیدہ سلیمانی اینٹی بایوٹک ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ ظاہری بیماری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ عصبی بیماری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ جادو کے لیے، بندش کے لیے، ہر قسم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ کار ہاں آپ بھی اپنے گھر پر بھی استعمال بچوں پر کیا تھا نا، بیمار ہو گئے تھے. الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ اس میں اللہ نے دیا ہے. بالکل بالکل بالکل. چھوٹا سا نا ایک اور مسئلہ بھی ہے. آپ نے جو مجھے تعلیم دی تھی نا، مثال طور پر جو سبق آپ نے دیا ہے، خواب میں میاں حضور نے مجھ سے امتحان لیا ہے کہ اور دوسرا اس میں امتحان لینے کے ساتھ نا کوئی تھوڑی میں شاید کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، میری فیملی بھی لگی ہے میاں حضور سے. جی صحیح ہے. بھائی مجھے مانا خواب کی تعبیر بھی انشاءاللہ آپ میں ویڈیو میں آپ کی دیکھ لوں گا نا، انشاءاللہ رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ میں ضرور آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. ہیلو ہاں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی ہے. سر وہ پرسوں میرا گورنمنٹ جاب کا ایگزام ہے، آپ مجھے کچھ بتا دیجیے اس لیے کہ وہ کلیئر ہو جائے. پرسوں آپ کا گورنمنٹ جاب کا ایگزام ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. پرسوں میرا پرسوں جب جی آپ گھر سے نکلیں جی گی ہاں نا، سنیں میری بات، پرسوں جب آپ گھر سے نکلیں گی نا تو شہادت کی انگلی سے اپنے ماتھے پہ اللہ لکھ لینا. جی ٹھیک ہے. اپنے ماتھے پہ اللہ لکھ لینا اور اپنا بایاں پیر گھر سے باہر قدم نکالنا، یعنی کہ الٹا پیر گھر سے باہر قدم نکالنا. اور انشاءاللہ تعالی جی جب جاؤ گی تو کوشش کرنا یا فتاحوں کے اپنا ورد رکھیں. ٹھیک ہے. یا فتاحوں کا ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے.
یا فتح اس کو اب کوئی تعداد نہیں، اس کو لا تعداد جتنا چاہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو واٹس ایپ میں بھی میسج کیا تھا. آپ مجھ سے ابھی لائیو بات کر رہے ہیں، اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں. ہاں جی، میرے 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے. بیٹے کی یعنی ابھی اللہ کی رحمت ہوئی ہے. بیٹے کی دعا کروانی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی بہتر ہے بتا دیں. بیٹے کے لیے کیا بہتر ہے؟ بیٹے کے لیے یعنی ابھی اللہ کی رحمت ہوئی ہے. اچھا بیٹے کے لیے یعنی دعا کروانی. اچھا سورہ محمد ایک بار روزانہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے، سورہ محمد پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت برکتیں ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. میں محمد بلال بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بلال صاحب. اچھا سر، میرے 1 سے 2 سوال تھے. میرا پہلا تو سوال یہ تھا کہ میں یا بدوحو کا نا عمل کر رہا ہوں، تعویذ لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. سر آپ نے تعلیم فرمایا تھا 2 دن 2 دفعہ، 4 دن 4 دفعہ. تو اس کا ایسا ہے کہ ایک سے مطلب کہ پوچھنا میں نے یہ تھا، اگر 1 یا 2 دفعہ ہم سے رہ جائے تو اس کو اگلے دن ہم پورا کر سکتے ہیں؟ وہ تو میں نے پورا کر لیا تھا وہاں پہ آپ کی ویب سائٹ پہ میں نے پوچھ کر. لیکن کوشش یہ کریں کہ گیپ نہ ہو، کیونکہ جب گیپ ہوتا ہے نا تو عمل خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک تو ہے، بس آپ دعا کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی اللہ کامیابی عطا فرمائے. اور آپ کی میرے خیال سے اگر اتوار کو مکمل ہو رہا ہے. جی جی بالکل. اچھا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیے کہ آگے کیا کرنا ہے. اچھا جب اتوار کو یہ عمل، ٹھیک ہے، اتوار کو جب یہ عمل آپ کو پورا ہو جائے تو آپ نے پھر اس کو مستقل 4 تعویذ روزانہ لکھنا ہے اپنی مدام. روزانہ. ٹھیک ہے جی بالکل. تو اس سے علاج کی مطلب کہ ہم لوگ کسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں اسی بدو کے تعویذات کے انشاءاللہ تعالیٰ فائدے اور اس کو کام کرنے کے طریقہ، کام میں لینے کا طریقہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا. ٹھیک ہے. ایک اور میں نے سوال پوچھا تھا آپ سے. جی. وہ میرا مطلب کہ سوال یہ تھا کہ آپ نے جب وائٹ بورڈ پہ ہمیں سمجھایا تھا نا تعویذ لکھ کر، تو وہ آپ نے کسی اور طریقے سے مطلب اپنے طریقے سے جس طرح لکھا جاتا ویسے تھا. اور جو میں نے اس سے میں دیکھا تھا نا کمنٹس کے پیچھے جس طرح آپ نے دیا ہوا تھا اپنے وہ ویڈیو کے نیچے، اس میں کسی اور طریقے سے تھا. تو میں نے نا پھر جس طرح آپ نے ویڈیو میں سمجھایا ہوتا نا ویڈیو میں، اس طریقے سے میں نے لکھنا شروع کر دیا جیسے آپ نے کمنٹ. ہاں بالکل وہ کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل صحیح ہے، باقی صحیح ہے. اور باقی ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک سلسلہ اور شروع کیا تھا گیو اینڈ ٹیک کے نام سے نا، کہ جس میں باقاعدہ طور پہ جو میرے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ان کی آسانی کے لیے میں نے باقاعدہ طور پہ مختلف پروڈکٹس بنانے کے طریقہ کار ان کو سمجھا رہا ہوں، ان کو سکھا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ تاکہ آپ لوگ اسٹیبلش ہو، آپ لوگ آگے کی طرف بڑھیں. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. یہ موبائل اتنی کالیں ہیں کہ موبائل تک ہینگ ہو جاتا ہے. یہ تو ٹیگ میں نے اسٹارٹ کیا تھا وہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہی کیا ہے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرشد جی، میں رابعہ چودھری بات کر رہی ہوں، آپ کی سبسکرائبر یوٹیوب چینل کی. جی میری بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فیصلہ آباد کے نزدیکی گاؤں مامو کانن سے بات کر رہی جی ہوں. بولیں. اچھا مرشد جی، مجھے یہ عرض کرنا تھی کہ ایک تو میرے دشمن اتنے زیادہ بن گئے ہیں، فیملی والے جادو ٹونا پتہ نہیں کیا کیا کروا رہے ہیں اور اتنی غلط قسم کی بکواس کرتے ہیں. میرا نا آبائی گھر تھا میرے نانا ابو کا، انہوں نے نا مجھے ہبا کر دیا، تو وہ نا اس وجہ سے ماموں خالہ سب لوگ دشمن بن گئے. اصل میں یتیم تھی، میرے ماں باپ فوت ہو گئے تو نانا نانی نے پالا تھا مجھے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ نا وہ عجیب قسم کی غلط باتیں کر رہے ہیں، مطلب بدنامی والی. شادی میرے نانا ابو نے کروائی تھی، 5 سال ہو گئے، اولاد بھی نہیں ہو رہی، تو کوئی بتا رہے کہ اولاد کی بندش کروا رکھی ہے. اچھا یہ بتائیں آپ نادے علی پڑھتی ہیں؟ ہاں جی پڑھتی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کوشش یہ کرا کریں کہ 110 مرتبہ روزانہ نادے علی پڑھیں. اچھا عشاء کے بعد؟ جی عشاء کے بعد کسی بھی ٹائم پڑھ لیں اور اسی نیت سے پڑھیں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اولاد کی نیت سے یا دشمنوں سے نجات کی نیت سے؟ ہر چیز کے لیے پڑھیں، آپ ہر نیت سے پڑھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाफिज सफियान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी हाफिज साहब। आपने मुझे उसका दावत का अमल दिया था ना, मैंने आपसे बखूर लिया था अपनी वाइफ के लिए। ठीक है। तो वो कह रही थी कि जो है ना मुझे ना दर्द उसकी ठीक हो गई है, उसके ना भी वो कह रही है कि मुझे एडी के ऊपर ना ऐसी गर्म हवा महसूस होती है जैसे कोई थूक मारे। ठीक है। अच्छा तो उसका क्या हाल? अच्छा ये बताएं कि आपके पास इसी बुद्धू का नक्श है जो मैंने बताया है? नहीं मेरे पास तो नहीं है वो। अच्छा वीडियो के अंदर देख लेना, इसमें बुद्धू का नक्श लिखा होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से ना वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है। वो नक्श देख के ना आप हाथ से देख के लिखना, और लिखने के बाद उसको मोम जमा करके वाइफ के गले में डाल देना। ठीक है। ये कैफियत भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। सही है जी ठीक है। ये भी सर मुझे ये कहना था कि जो है ना मुझे ना ज़ियारतों का शौक है बुजुर्गों की ना, तो अभी तक कोई ज़ियारत वगैरह नहीं हुई है, तो कोई इसके लिए सूरह कुरैश अपना पाबंदी के साथ पढ़ें, इंशाल्लाह ताला उससे ज़ियारत अल्लाह ताला नसीब करे आपको। ठीक है। ये तो कोई खास अमल दे दें, कोई दुआ कर दे मेरे लिए। सूरह कुरैश पढ़ें सर, सूरह कुरैश को भी आप लोग समझे नहीं है। पढ़ रहा हूँ सर मैं। बस उसको कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। डॉक्टर साहब क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मैं शेख खर्शीद निज़ामी बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जनाब मोहतरम मैंने बड़े मैसेज किए हैं आपको, लेकिन शायद आप सीन नहीं कर सके, और मैंने नबी भाई को भी मैसेज किए थे। सर मैं रूहानी सफ़र में शामिल हूँ, और लेकिन मेरा मसला ये आ रहा है कि मेरे पे इतनी मुझे समझ नहीं आ रही बंदिश है क्या है। मेरा कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है, घर के मामला बिल्कुल बंद हो गए हैं, बच्चों की तालीम बंद हो गई है, और यकीन करिए रिश्तेदारों में ऐसे जैसे कुछ मुझे जादू का समझ रहे हैं। हालांकि मैं कुछ समझ नहीं रहा मुझे मेरे साथ हो क्या रहा है। अच्छा ठीक है। देखिए अभी अगर आपने मेरी ट्रांसमिशन आप शुरू से देख रहे हैं या अभी ज्वाइन किया है? मैंने सरकार में तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया। नहीं आज की ट्रांसमिशन। हेलो। अच्छा ठीक है। मैं लाइव हूँ। ठीक है। आज की ट्रांसमिशन में मैंने लीमू, लौंग और हरमल यानी काला दाना उसका तरीक़ेकार समझाया है। आप वो तरीक़ेकार कर लें, इंशाल्लाह ताला हर किस्म की बंदिश को ख़त्म करने की तासीर रखता है ये अमल। अपने ऊपर भी खुद भी कर लूं? बिल्कुल अपने ऊपर से करें। आप ये देखें। अच्छा इसकी एक ख़ास अलामत ये भी होगी कि जब आपको लगेगा ना कि आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आपके जिस्म से शुरू में बदबू सी आएगी। जब बदबू सी आएगी ना, बदबू से निकल जाएगी आपके अंदर से। यहाँ तक कि अगर आपके अंदर से नहीं आए तो घर के अंदर से बदबू आने शुरू होगी। ये इसकी बंदिश टूटने की अलामत है, ये बंदिश खत्म होने की अलामत है। अच्छा ठीक है। मैं एक तरीके कार एक दफ़ा और समझा देता हूँ बंदिश को ख़त्म करने की हर किस्म की। आपने 7 लीमू ले, हर लीमू पे आपने 7 बार सूरह कुरैश पढ़ना है। ठीक है। और हर एक लीमू पे या फत्ताह हो 100 मरतबा पढ़ना है हर लीमू पे। ठीक है। अपने औलाद को सराहने रख के सोएं, सुबह अपने ऊपर से उतार के 2 टुकड़े करें और चूल्हे पे रख के इसको जला दें पूरा। जब वो जल जाए आप उसको किसी मिट्टी में दबा दें। एक काम ये हो गया आपका। ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पर। आपने 100 ग्राम लौंग लेना है, 100 ग्राम आपने काला दाना लेना है यानी हरमल, दोनों को मिला लेना है। 40 दफा आपने सूरह कुरैश पढ़ के उस पर दम करना है, और 500 मरतबा या फत्ताह पढ़ के उस पर दम करना है। ठीक है। और उसके 9 हिस्से कर लें, एक हिस्सा रोजाना अपने ऊपर से 9 मरतबा उतारें और उसको जला दें। आप ये अमल 9 दिन कर लें, इंशाल्लाह ताला आप मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम में खुद लाइव कॉल करके मुझे तरीका बताइएगा इसका रिजल्ट। ठीक है। ओके ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा कॉलें बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी थोड़ी सी आप लोगों को तकलीफ़ उठानी है, क्योंकि हमारी वेबसाइट के ऊपर आपके मसाइल और उनके हल पे कुछ काम चल रहा है। अच्छा वो काम भी चल रहा है कि जिन लोगों ने आपके मसाइल और उनका हल हमारे फेसबुक पे जो हमारे यूट्यूब पर हमारी वेबसाइट पेज पे जो डाला है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं हमें,
تو اس پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پہ ایک پیشنٹ پورٹل بنا رہے ہیں اپنا, تو جو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ جلد از جلد لائیو ہو جائے وہ ہماری ویب سائٹ پر. تو جب پیشنٹ پورٹل لائیو ہو جائے گا نا ہماری ویب سائٹ پر, تو آپ ان تمام لوگوں کی شکایتیں ختم ہو جائیں گی کہ ہماری ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب ہمیں جواب نہیں دیتے. وہ پیشنٹ پورٹل خود میرے اپنے لیپ ٹاپ میں لائیو ہوگا, میں خود اس کا جواب دوں گا اپنے موبائل کے ذریعے بھی, اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے بھی, اور اس کے علاوہ جو میری ایڈمن ٹیمز ہوگی وہ 24 آورس اس پیشنٹ پورٹل پہ موجود رہے گی آپ لوگوں کی خدمت کے لیے, آپ لوگوں کے جواب کے لیے, آپ لوگوں کے رسپانس کے لیے. بعض لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں ہوتی, یا ہم ان کا میسج بھی کر دیتے ہیں تو وہ سین نہیں کرتے. کسی دن آپ میرا موبائل دیکھیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنے موبائل, کتنے ایسے کانٹیکٹس ہیں کہ جو میں کھول نہیں پاتا. تو پیشنٹ پورٹل آپ کے لیے اتنا آسان کر دیا گیا ہے, اتنا آسان کر دیا گیا ہے, آپ نے صرف ہماری ویب سائٹ www.drabdulwalidshazi.com پہ جانا ہے, پیشنٹ پورٹل شو ہوگا, آپ نے نام لکھنا ہے, اپنا مسئلہ لکھنا ہے, اور ڈائریکٹ آپ وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے. جتنے بھی جو لوگ ہماری ویب سائٹ پہ جوائنڈ ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ان کی آسانی کے لیے, ان سے کنیکشن قائم کرنے کے لیے, آپس میں رابطے کے لیے ہم نے ایسا فیچر آپ کے لیے متعارف کرایا ہے کہ جس میں آپ کو جواب بھی دیا جائے گا, کہ جس کے اندر اگر آپ کو کوئی تعویذات بھیجنے ہوں گے تو تعویذات بھی بھیجے جائیں گے, سامان بھیجنا ہوگا سامان بھی بھیجا جائے گا, کوئی طریقہ کار سمجھانا ہوگا وہ طریقہ کار بھی سمجھایا جائے گا. سب کچھ آپ کو آپ کے پورٹل پہ ہوگا. یہ پورٹل آپ کا ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کسی ہاسپٹل کے اندر یا کسی ایسی جگہ پہ آپ نے رجسٹریشن کرا دی ہے, اب آپ آن لائن دنیا میں کہیں بھی ہوں, آپ اپنی پرسکرپشن بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ وہ مرض بھی جان سکتے ہیں, اس کا جو علاج طریقہ کار بتایا وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہوگا, جو اس کا علاج آپ کو دیا جائے گا وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا, ہر چیز آپ کے سامنے موجود ہوگی. تو بس اس کے لیے تھوڑا سا میں آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ کچھ وقت باقی ہے, کچھ ٹائم اس میں باقی ہے بھی, تاکہ یہ کام پورا ہو جائے گا, اس کے بعد وہ لائیو کر دیا جائے گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہلو. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر بات پوچھتی. جی میں یونس بن سعیدینہ سے بات کر رہا ہوں, تلنگانہ ڈسٹرکٹ. جی بولیں. ہلو. جی میں سن رہا ہوں آپ کو. پیشنٹ کے سامنے ہاں تو ڈاکٹر صاحب اپنا روح رجال غیب کے پیچھے رجال غیب کے پیچھے رہنا آپ نے. جی ہلو. جب پیشنٹ کے سامنے علاج کے لیے بیٹھتے نا ہم, تو رجال الغیب پیٹھ کے پیچھے رہنا علاج کے ٹائم پہ بھی. ہاں آپ رجال الغیب کی جو سمت ہے اس کا تعین کر لیں, اور کوشش کریں کہ جب آپ کسی کا علاج کرتے ہوں تو ان کا آپ کا سامنا نہ ہو. ٹھیک ہے. پیشنٹ کا سامنا ہوتا پورا. ہاں تو ظاہر سی بات ہے, تھوڑا سا معاملہ. جی اور ایک بات پوچھنا تھا. جی وہ پرسوں ایک بتا تھا علاج, آپ 20 بوریاں گوشت کے ہاتھ میں چڑھانے کا, اس میں کالے مرغے کا ذکر کرے تھے. میں کالا مرغہ نہیں ملا تو کیا اس کا کچھ چارج کر سکتے ہو؟ ہاں کوئی سا بھی مرغا لے لیں پھر. ٹھیک ہے. جی شکریہ بہت بہت. چلیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. وعلیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب میں معذلہ بول رہا ہوں پشاور سے. جی معاذ اللہ صاحب, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیریت اللہ کا شکر ہے. جی ڈاکٹر صاحب میں نے فلیق سلیمان لکھا ہے 40 دن تک 11 مرتبہ, ابھی میرے پاس پڑے, اس پہ میں کیا کروں؟ اچھا, جو فلیط آپ نے لکھ لی ہیں اس کی آپ آنٹی کی گولیاں بنا کے آپ کے قریب نہر ہے تو اس میں بہا دیں, اور دریا ہے تو اس میں بہا دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس کی مدامت میں آپ 3 5 7 9 یہ روزانہ لکھتے رہیں جو آپ کو آسانی ہو, سہولت ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں اوکے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. تھوڑا سا صبر تو کریں. جی السلام علیکم. آپ کی آواز بہت سلو ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ.
ڈاکٹر صاحب میں سجاد بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی سجاد صاحب. جی اچھا سر میں آپ کے لشکر میں شامل ہوں تو اللہ کے فضل کرم سے اور آپ کی دعا سے یہ میں نے 1.25 لاکھ مکمل کر لیا. ماشاء اللہ, اللہ پاک قبول فرمائے. آمین آمین. تو اس کے آگے میرے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے, ابھی آپ کتنا پڑھ رہے ہیں؟ 1111 مرتبہ. ٹھیک ہے, 1111 مرتبہ پڑھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اب آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ اس کو 1900 مرتبہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, 1900 مرتبہ 40 دن مکمل کریں, پھر مجھے بتائیے گا. ٹھیک ہے, 40 دن مکمل کروں؟ جی 40 دن مکمل کرنا ہے. چلو ٹھیک ہو گیا. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے. آمین. بہت اچھا پروگرام ہے. اللہ پاک آپ کو دونوں دنیا میں کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. آمین. ٹھیک ہے, دعا. تو ماشاءاللہ میری ہر ٹرانسمیشن اور میرے ہر عمل کے بتائے ہوئے طریقے یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے اپنے سلسلے کے ہیں, ہمارے اپنے خانوادے کے ہیں, اور وہ فیض جو میں نے بزرگوں کی صحبت میں لے کر لیا, یہ وہ چیزیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. اور جو وجوہات, جو طریقے میں نے آج مختصر بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ ایسی پرابلمس ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بندش کا شکار ہو جاتے ہیں, یا عصبی کا شکار ہو جاتے ہیں, یا پھر نگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا کیئر کر کے اور اپنے آپ کو محفوظ کر کے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. کہ جیسے بزرگان دین بڑے فرماتے ہیں کہ جب اذان مغرب ہو یا کوئی بھی اذان ہو تو تمام بچیوں کو چاہیے, ان کو گھر کے اندر یہ حکم دیں کہ وہ اپنے سروں کو ڈھانپ لیا کریں اور کھلے آسمان کے نیچے بغیر دوپٹے کے نہ جایا کریں. جب مغرب ہو جائے تو اس وقت بچوں کو باہر نہیں نکالا کریں. آئی بات سمجھ میں؟ تو جب ہم اس کا تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں تو فائدہ ہمیں ہی ہے, اور جب ہم احتیاط نہیں کرتے تو پھر بچے میں چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے, بچے رونے لگتے ہیں, بچوں پہ نظر لگ جاتی ہے, پھر بچوں پہ عصبی نظر ہو جاتی ہے, پھر بچہ سوکھنے لگتا ہے, کمزور ہونے لگتا ہے, مختلف بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں, مختلف ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے ہیں, اور پھر کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, باتوں پہ عمل کر کے آپ بڑی بڑی مصیبتوں سے, بڑی بڑی وباؤں سے, بڑی بڑی بلاؤں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا, بندش, اس کے سبب, اس کی وجوہات اور اس کا علاج. تو امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ اس پہ عمل کریں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے, تاکہ لوگوں کو اصل میں پتہ لگے کہ اصل بات ہوتی کیا ہے. تو ہماری ٹرانسمیشن, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. باقی جو لوگ رہ گئے ہیں وہ میری ویب سائٹ پر بات کر سکتے ہیں, اور وہ لوگ میری ویب سائٹ پر اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں. اگر جو لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تفصیلی بات کرنا چاہتے ہیں, وہ اپائنٹمنٹ میرا لے سکتے ہیں. اور اپائنٹمنٹ لینے کا طریقہ میری ویب سائٹ ہے, آپ www.drabdulwajidshadri.com پر جائیں گے. آپ وہاں پہ اپنی رجسٹریشن بھی کرا سکتے ہیں اور آپ اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ 23 مارچ کو انشاءاللہ میرا دبئی کا دورہ ہے, اور روحانی دورہ ہے. جو لوگ مڈل ایسٹ سے تعلق رکھتے ہیں, یا جو لوگ دوسرے کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں, جو لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, کسی وجہ سے وہ نہیں مل سکتے, تو وہ لوگ مجھ سے دبئی میں ملاقات کر سکتے ہیں. دبئی میں انشاءاللہ 3 دن موجود رہوں گا. تو 23, 24 اور 25 مارچ انشاءاللہ مجھے شارجہ میں بیٹھنا ہے, ابوظہبی میں ہوں گا اور دبئی میں ہوں گا میں انشاءاللہ. تو جو لوگ دبئی میں مجھ سے ملنا چاہیں وہ لوگ بھی اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. اپنے نام, اب باقاعدہ ہمارے اسکرین پہ نمبر آ رہا ہوگا, آپ اس نمبر کے ذریعے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. اور وہاں اچھا آپ کو چاہے روحانی مرض ہو چاہے جسمانی مرض ہو, کسی بھی مرض کے لیے, کسی بھی امراض کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے سلسلے سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ ہمارے خانوادے سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.